خان عباسی صاحب یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم ایک ہی سپیچ میں انہوں نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا. پہلے تو ذرا اس بات کی بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں -1 ہو جائے گا. -1 بھی ہو گیا تو جو اگلا آئے گا وہ بھی نہیں چھوڑے گا ان کو. تو مطلب ان کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی -1 ہو گیا تو؟ پریشانی ہے نا، پریشانی ہے. نہیں، کیا ایشو ہمیں کچھ کرنے کا ہے؟ ہمیں آپ جیل ڈال چکے ہیں، مقدمے آپ بنا چکے ہیں، ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں، الزام آپ کے پاس ہے نہیں. اگر اس ملک کو بہتری کا راستہ میں نے روکا ہوا ہے تو آپ مجھے جیل ڈال دیں یار. میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میری کابینہ تھی، اگر کوئی کرپشن کی ہے کابینہ نے کی ہے، آپ ہم پہ الزام تو لگائیں. میں کہہ چکا ہوں کہ تفتیش آپ نے کرنی ہے، کیمرے لگا کر تفتیش کریں. آپ نے عدالت مقدمہ چلانا ہے، کیمرے لگا کر پاکستان کے عوام کو دکھائیں کون سی کرپشن ہوئی ہے. اب آپ -1 کی بات آپ کر رہے ہیں، اس کو جوڑ رہے ہیں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. یار اب ہمیں نہ چھوڑیں، تمہیں ہمت ہے تو کر لو جو کرنا ہے. 2 سال میں کیوں نہیں ہو سکا تم سے؟ -1 تو تمہاری اپنی جماعت کے اندر سے ہو رہا ہے، -1 باہر سے تو نہیں ہوتا. یہ ان کو بتایا نہیں ہے کسی نے. ہم کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ سیدھی بات ہے. ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، ہمیں ملک کی بہتری چاہیے. عمران خان بہتری کر دے ہمیں قبول ہے، ملک چلا دے، عوام کو روزگار دے دے، معیشت کو ترقی دے دے، قابل قبول ہے. 5 سال پورے کرے. وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے میرے سے جان چھوٹ جائے، میں چلا جاؤں گا. بالکل نہیں چاہتے. کام کرے، بالکل نہیں چاہتے. کام کرے. معیشت تباہ کر دی، سی پیک ختم کر دیا، ترقی آپ کی رک گئی، روزگار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کرونا کا مقابلہ نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے 2 سال میں ایک مثبت کام عمران خان کا بتا دیں. ایک، دوسرا نہیں مانتا ہوں. میں نے اسمبلی میں کہا تھا، میں نے کہا اس پوری کابینہ میں پتہ نہیں 50 لوگ ہیں، 125 ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. وزیر خود کہتے ہیں جی ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہے کون سا SPM بنا ہوا ہے. ایک خاتون نے، میں نے اسمبلی میں کہا، ایک خاتون نے کام کیا جو انوائرمنٹ کی منسٹر ہیں. انہوں نے اسلام آباد میں پلاسٹک بیگ پہ بین لگایا. عمل اس پہ کم ہی ہوا لیکن کوشش تو کی. میں نے کہا کوئی وزیر، آپ سب وزیر بیٹھے ہیں، کھڑے ہو کے بتائیں آپ نے کون سا مثبت کام ملک کے لیے کیا ہے، کون سی پالیسی بنائی ہے، کون سی امپلیمنٹیشن کی ہے. میں اپنے دور کی لسٹ پڑھنا شروع کروں، آپ کو 3 دن چاہیے اسمبلی کے اندر کاموں گے. میں نے کہا آپ سب وزیر بیٹھے ہیں، اٹھ کے بتا دیں. آپ نے مجھے گالی نکالنی وہ بھی دے دیں، لیکن مثبت کام کو بتا دیں جو کسی وزیر نے کیا ہو. کوئی وزیر نہیں اٹھ سکا. اس میں آپ جب یہ کہتے ہیں اپوزیشن جو ہے، جب عمران خان صاحب آتے ہیں واک آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ تقریر کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. جب کوئی بل کا بجٹ منظور ہونے کا مرحلہ آیا، بڑی آسانی سے بجٹ منظور ہو گیا. اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو دکھائی ایسے دیتا ہے کہ آن دی فیس آف اٹ اپوزیشن جو ہے شاید وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو اس کو کرنا چاہیے. نہیں، آپ کی توقعات کچھ زیادہ ہیں، اور میں کہوں گا کہ غیر منصفانہ بھی ہے. چلے جواب اپوزیشن اسمبلی چلتی ہے عددی برتری پر. عددی برتری لازمی طور پر حکومت کے پاس ہوتی ہے. تو میں ٹف ٹائم کیا دے سکتا ہوں کسی کو؟ میرے پاس عددی برتری نہیں ہے. میں تو تقاریر ہی کر سکتا ہوں، رائے دے سکتا ہوں بجٹ کے اندر، ہائی لائٹ کر سکتا ہوں فیلیئرز کو، جو حکومت غلط کام کر رہی ہے اس کی نشاندہی کر سکتا ہوں. یہی میں کر سکتا ہوں. میں جب واک آؤٹ کرتا ہوں وہ بھی اس اظہار کا، اس رائے کا اظہار ہوتا ہے کہ بھائی آپ ناکام ہو چکے ہیں، ہم عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم اس وقت جو اپوزیشن ہے بہت مضبوط اپوزیشن. آپ اپنے نمبرز دیکھیں، اگر آپ اسی کو اکٹھا کر لیں تو حکومت کو تو آپ اچھا بھلا میں لکیریں نکلوا دیں. 172 اور 170 کی بھی حکومت ہو نا، 172 حکومت کی 170 میں ہوں، مضبوط وہاں پر عددی اکثریت ہے. مضبوط ایک بھی مضبوط ہوتا ہے، 170 بھی مضبوط ہوتا ہے. ایک آپ جو آپ کا رد عمل ہے وہ ان کی ناک سے لکیریں نکلوا سکتے ہیں. دیکھیں، لکیروں کی بات نہیں ہوتی، لکیریں نکالنے کی بات نہیں ہے، بات تو ملک کے مفاد کی ہے. جب حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے جھوٹ بولنا ہے، ہم نے کام نہیں کرنا، ہم نے پارلیمان کو چلنے نہیں دینا. یہ پارلیمان آج مفلوج ہے. اس نے 2 سال میں کوئی پاکستان کے عوام کے ایشو پر یہاں بحث نہیں ہو سکی. 2 ڈیبیٹس ہوتی ہیں، ایک بجٹ کی، ایک پریزیڈنٹ کے ایڈریس کی. دونوں ہمیشہ نامکمل رہی ہیں، آج تک نامکمل ہیں.
کوئی ایڈجرمنٹ موشن نہیں آتا، ایک طریقے سے آپ لاتے ہیں ایڈجرمنٹ موشن، ایک اور رولز کے اندر پروویژن ہے، دونوں میں آج تک کوئی ایشو نہیں لایا جا سکا۔ میں نے کووڈ کا ایشو لایا تھرو کالنگ اٹینشن نوٹس، جو سب سے دھیما طریقہ ہوتا ہے، اسپیکر صاحب نے وہ ریجیکٹ کر دیا اور وہاں کالنگ اٹینشن لگا دیا کہ 5 پارلیمان کی لاجز جو ہیں وہ خالی ہیں، یہ اس پر بحث کی جائے قومی اسمبلی میں، کووڈ چھوڑ دیا۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں، اب کیا کس کے سامنے روئیں گے ہم؟ آج کام ٹریجری بینچز کا ہوتا ہے، برداشت ہونی چاہیے، سننے کی رویہ ہونا چاہیے، وہ بات نہیں ہے یہاں۔ تو یہ آج تک ڈیبیٹ اس طرح نہیں ہوتی ایشو پر کہ ایک اسمبلی، ایک اپوزیشن سے تقریر ہو، ایک گورنمنٹ سے ہو۔ ایشو اپوزیشن آپ کو کیا لگ رہا ہے، عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی کے اندر سے خدشہ ہے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی ان کی کارگزاری ہے اس کے اندر کوئی اس طرح کی صورتحال ہو سکتی ہے کہ جس میں پارلیمنٹ کے اندر کوئی ایک جیسے کہتے ہیں نیشنل گورنمنٹ ٹائپ چیز کا کوئی اندیشہ ہے؟ دیکھیں یہ تو وہی بتائیں گے ان پہ کیا دباؤ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک دباؤ بڑا واضح ہے کہ کام ان سے نہیں ہو رہا، حکومت ان سے نہیں چل رہی، ہر چیز جس کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، ایک بہتری کا کام عمران خان کا مجھے 2 سال میں بتا دیں۔ نہیں تو آپ کیا بلاول بھٹو صاحب نے کچھ اشارہ بھی دیا تھا اسپیکر سے، وہ تنگ نظر آیا ابھی جو حالیہ جھگڑا ہوا اس کے نتیجے میں، کیا آپ لائیں گے، مانے گی مشترکہ اپوزیشن کے طریقے میں اعتماد لائی جائے، ذرا چیک کیا جائے کتنے نمبر ہیں 160 کے؟ ہاں چیک کی بات نہیں ہوتی، اسپیکر صاحب کا رویہ، ابھی وہ اللہ بیمار تھے، اللہ نے صحت دی ہے، ہم چپ رہے کچھ عرصہ، لیکن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں اسپیکر صاحب دباؤ میں ہیں، وزیر اعظم کے دباؤ میں ہیں، اور وہ پارلیمان کو نہیں چلنے دیتے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے پارلیمان کے ساتھ اسپیکر کا۔ اسپیکر الیکٹ ہوتا ہے ٹریجری بینچز کی طرف سے، ان کا ممبر ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ اسپیکر نے کوشش کی ہے کہ ایک بیلنس برقرار رکھا جا سکے، اسی طرح پارلیمان چلتی ہے۔ جب اسپیکر حصے دار بن جائے تو پھر پارلیمان نہیں چلتا، پھر جمہوریت خطرے میں جاتی ہے۔ ہم نے بڑے اسپیکر دیکھے ہیں، فخر امام صاحب کو دیکھا ہے، حامد ناصر چٹھا صاحب کو دیکھا ہے، ہم نے معراج خالد صاحب کو دیکھا ہے، بڑی سخت ایک نفرت کی فضا تھی اس حکومت کے اندر، 1988 سے 93 بینظیر صاحبہ کی حکومت تھی، لیکن جو بیلنس معراج خالد صاحب نے برقرار رکھا وہ مثال ہے پاکستان کے لیے۔ تو ان سے اسپیکر صاحب کو ہم نے اسمبلی میں کہا ہے، میں نے پرائیویٹلی ان کو کہا ہے، میں کہا خدا کے لیے اگر آپ پہ دباؤ ہے، برداشت نہیں کر سکتے، یہ عہدہ چھوڑ دیں، عہدوں میں آپ کی عزت نہیں ہوگی۔ نہیں تو آپ لائیں گے تحریک عدم اعتماد؟ تحریک عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف لانی چاہیے، اظہار جو آپ کو جمہوریت کے مسائل کا ہے، اس بات کے اظہار کے لیے آپ کو نو کانفیڈنس لانا چاہیے، جانتے ہوئے کہ وہ ڈیفیٹ ہوگا، لیکن وہ ایک اظہار ہے کہ ہمیں ڈیفیٹ حکومت کی عددی اکثریت کی وجہ سے ہوگا کہ وہ سینٹ کے چیئرمین والا معاملہ ہو جائے گا، عددی اکثریت کی وجہ سے ہوگا کہ آپ کے اپنے لوگوں کا ہی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں۔ یہاں تو سامنے ووٹ دیتے ہیں نا، عدم اعتماد میں کھڑے ہو کے ووٹ دینا ہوتا ہے، چھپ کے نہیں ہوتا، وہاں تو آپ کے سامنے ہے کہ ضمیر فروشی کا تو کوئی حل نہیں ہے۔ اگر میں فیصلہ کر لوں میں نے ضمیر بیچنا ہے تو میں کھڑا ہوتا ہوں، یعنی ان لوگوں کو تو سینیٹر ہونے پہ شرم آنی چاہیے کہ پتہ نہیں 66 کھڑے ہوئے، ووٹ پڑے تو 54 تھے، آپ کے سامنے ہوا نا، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ کی پارٹی کے بھی 6 لوگ جو ہیں وہ جا کے عثمان بزدار سے ملے، 6 ایم پی اے نشاد ڈہا وغیرہ، وہ آپ لوگ نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ پہلے بھی ملے تھے، دوبارہ جا کر ملے ہیں، کیا؟ بالکل لینا چاہیے نوٹس، ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے پارٹی کے اندر، اگر پہلے بھی یہ کام کیا ہے، پہلے شاید مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا ان کے خلاف میں جیل میں تھا کیا، ہم فنڈ لینے گئے تھے، پہلے بھی انہوں نے فنڈز دیے تھے، ہمارا علاقہ ہلکے کا مسئلہ ہے، ہم اس لیے۔ چلیں ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، فنڈ لینے گئے تھے تو بڑی اچھی بات ہے، نہیں تو انہیں کو فنڈ مل جاتے، پھر جب پارٹی بھی ٹکٹ دے گی تو فنڈ دیکھ کر فیصلہ کرے گی آپ کے بارے میں۔ یہ طریقہ، یہ بچوں کی باتیں مت کریں،
یہ فوٹو کھنچوانے گئے ہیں. آج حکومت کو ضرورت ہے کہ ان کو سپورٹ نظر آئے. ان کو سپورٹ ضمیر فروشوں میں نظر آ رہی ہے کہ 6 بندے ساتھ بٹھا لیے, فوٹو دے دیے کہ شاید یہ لوگ یہ تاثر قائم کرنے کے لیے. اچھا میں واپس آپ جو ہیں -1 پہ راضی ہوں گے کہ عمران خان بدل جائیں تو شاید کوئی ایسا چہرہ آ جائے جو آپ کے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہاتھ ملا لے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک فریش مینڈیٹ ہونا چاہیے اور پھر اس کے مطابق جو ہے آگے سلسلہ چلنا چاہیے؟ دیکھیں -1 سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. پی ٹی آئی -1 کرنا چاہتی ہے اور ان کو مبارک ہو. آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں سانو قبول پارٹی جب آپ نے ان کی ذاتی رائے ہے, میری ذاتی رائے ہے کہ بالکل یہ ان کی پی ٹی آئی کا انٹرنل مسئلہ ہے. -1 کرنا چاہتے ہیں, -100 کرنا چاہتے ہیں, کریں, ہمارا کیا تعلق ہے اس سے. یہ اگر کوئی اور ہماری پارٹی سے سمجھتا ہے کہ یہ ہونا اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, یہ اس کی رائے ہے. میری رائے ہے کہ نہیں, کیونکہ ماضی میں تو آپ سارے یک زبان اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں, باقی سارے بھی کرتے ہیں. اس کی -1 کی بھائی -1 ہوتا کیا ہے؟ میں تو نہیں -1 کر سکتا ہوں نا باہر بیٹھ کے. -1 تو پارٹی خود کرتی ہے, میں کیا کر لوں گا -1 میں. آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب اسی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمارے نظام میں یہ ممکن نہیں ہے. پارٹی محور ایک شخص ہوتا ہے, لوگ اس کو دیکھ کر ووٹ دیتے ہیں, منشور کو بھی دیکھتے ہیں اور چیزیں بھی دیکھتے ہیں, لیکن ایک ووٹ, ایک کراؤڈ پولر, ایک ووٹ گیٹر ہوتا ہے. مثلا اب سے لوگ پوچھتے ہیں جی کہ میں لیڈر کس کو سمجھتا ہوں, میں ایک الیکشن لڑنے والا آدمی ہوں, میرا لیڈر کون ہے؟ میرا لیڈر وہ آدمی ہے جو میرے حلقے میں آ کے مجھے ووٹ دلوا دے, میں اس کو لیڈر مانتا ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں حکومت ان سے چل نہیں رہی, نہیں چل رہی تو آپ بتا دیں, چل رہی تو میں مان لوں گا آپ کی بات. ابھی ان کو کافی $3.5 ارب کی ایک فیسیلیٹیشن بھی ہوگی ہے فائنینشیل, اور ظاہر ہے کہ صورتحال جو ہے اس کے اندر آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ معاشی طور پہ بھی ان کو کافی ایک کشن جو ہے وہ مل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوبارہ ہو سکتا ہے ٹریک پر چڑھ جائیں؟ بھئی میں تو چاہتا ہوں یہ 5 سال پورے کرے, میں تو اس کے حق میں ہوں کہ ایک حکومت آئے 5 سال پورے کرے, عوام کو موقع دیں الیکشن عوام فیصلہ کریں کہ اس نے کام کیا ہے یا نہیں کیا. میں تو اس کے حق میں ہوں, آپ متحمل ہو سکتے ہیں. ایک حکومت نظر آ رہی ہے کہ وہ کچھ بھی کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی, اس کی کوئی قابلیت نہیں ہے, وہ کرپٹ ہے, اس کی کارکردگی صفر ہے, اس نے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے, روزگار لوگوں سے لے لیا, کاروبار, مطلب میں کیا باتیں, پھر وہی باتیں ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں. حکومت ناکام ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. کیا آگے سلوشن پھر کیا ہے؟ آگے سلوشن آپ کو نظر آئے گا, کیا جب بھی ایسے حالات ہوں ایک سلوشن نکلتا ہے, قدرت نکالتی ہے. اتحادی کل ٹوٹ جائیں گے, حکومت ختم ہو جائے گی. وہ قدرت کی وجہ سے ٹوٹیں گے؟ خود بالکل ٹوٹیں گے. اتحادی جب انہیں بھی عوام کا سامنا کرنا ہوتا ہے, وہ بھی ووٹ لے کر آئے ہیں, وہ کوئی تابع نہیں ہے پی ٹی آئی کے, یہ عمران خان کے. وہ جانتے ہیں کہ ہم کل عوام میں جائیں گے, عوام کہیں گے تم تو حصے دار تھے حکومت کے, وہ حکومت جس نے ہمارا روزگار لے لیا, ہماری معیشت کو تباہ کر دیا, ملک کو غریب کر دیا, ملک کی ترقی ختم کر دی, ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں. کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو اسمبلیاں تحلیل ہوتی بھی نظر آتی ہیں؟ اسمبلی بھی تحلیل ہو سکتی ہیں. دیکھیں جب حکومت کے پاس اکثریت نہ رہے, اور آج بھی حکومت کی اکثریت مشکوک ہے, آپ کے سامنے حکومت نے پورا زور لگایا, عشائیے دیے, آپ کیوں نہیں دباؤ ڈالتے کہ آپ آگے عدم اعتماد کا ووٹ لیں؟ نکلے تو 160. تو سر ڈالیں نا, دباؤ ڈالیں. کوئی قانونی دباؤ نہیں ہے, کوئی قانونی دباؤ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وزیر اعظم آ کے ووٹ آف کانفیڈنس لے. اس کو ایک ہی دفعہ لینا تو اس نے لے لیا. اب اس کو مشکلات کا, اس کو مشکل کا, آج عمران خان کی سب سے بڑی بوکھلاہٹ یہی ہے کہ جب اس نے 160 ووٹ دیکھے, آپ وہ فوٹو ذرا دیکھ لیں ان کے چہرے کا, میں ادھر بیٹھا ہوا تھا, وہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ 160 ووٹ ہے. 172 پہ اکثریت ہوتی ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, 172 پہ ہوتی ہے, 160 ووٹ ہیں, لیکن اگر 160 ووٹ ہیں تو اپوزیشن کا پھر کیا رول بنتا ہے اس صورتحال میں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت چل نہیں رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ان کے پاس اعتماد کا ووٹ بھی مشکوک ہو گیا ہے, دین واٹ نیکسٹ؟
اب حکومت جب نہیں چل رہی، پہلی بات تو یہ حکومت نہیں چل رہی، پھر اگر وہ اکثریت بھی کھو بیٹھی ہے، اتحادی علیحدہ ہو جاتے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی. پھر وزیر اعظم کے پاس دو چوائسیز ہیں، یا وہ چھوڑ دے کہے کہ جی وہ جو مرضی اور حکومت بنا لے، یا وہ اسمبلیاں توڑ دے. یہ اس کے پاس آئینی اختیار ہے، اس کا میں احترام کرتا ہوں، یہ فیصلے اس کے پاس ہیں. اب ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ 2-3 وزرائے اعظم کے نام جو ہیں وہ گردش کر رہے ہیں، اور جب بھی وزرائے اعظم کے نام گردش کرتے ہیں تو اس میں آپ کا نام ایسوسیٹ ضرور ہوتا ہے. یہ آپ کی مہربانی ہے. نہیں، میری مہربانی کوئی نہیں. میں تو کبھی نہ کسی عہدے کا امیدوار رہا ہوں، نہ مجھے خواہش ہے. مجھے جب پارٹی نے عہدہ دیا، میں نے ذمہ داری کے ساتھ اس کو پورا کرنے کی کوشش کی. جو میرا سیاسی تجربہ تھا، پارلیمنٹ کے اندر سے ایک مشترکہ سیٹ اپ بنے اور آپ پر اعتماد کیا جائے تو کیا ہوگا، رد عمل کیا ہوگا؟ نہیں، میں صرف پارٹی کا تابع ہوں. جو پارٹی کہے گی، یہ فیصلے پارٹیاں کرتی ہیں، یہ اشخاص کے اپنے فیصلے نہیں ہوتے کہ میں امیدوار بن جاؤں، میں وزیر اعظم بنوں گا. آپ یقین کریں، آج اس ملک کا وزیر اعظم بننا ایک بہت بڑا امتحان ہے کسی شخص کے لیے بھی. اس بات کو یاد رکھیں، بہت بڑا امتحان ہے. جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں، عمران خان نے پہنچا دی ہے، بہت بڑا امتحان ہے. بہت محنت، بہت تکلیف اٹھا کر آپ کو ملک کو بہتر کرنا ہوگا. حکومت جہاں اپوزیشن نے تھوڑا اپنے رویے میں ایک جارحانہ پن لائے ہیں، وہاں حکومت جو ہے اس کے اندر بھی ایک جارحانہ پن کی سوچ اور اپروچ جو ہے وہ آ گئی ہے، اور وہ بڑی واضح طور پہ دکھائی دے رہی ہے. اور وہ ان ساری صورتحال کے حوالے سے بھی ہے، ادارہ جاتی بھی ہے جو خرابیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی نوعیت کی بھی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کا یہ جارحانہ پن جو ہے، یہ جو اندر سے ان کو ایک دباؤ ہے اس کا اظہار ہے، یا یہ کہ نہیں یہ ان کا طرز حکمرانی یہی ہے؟ جارحانہ پن آپ کس کو کہتے ہیں؟ گالم گلوچ کو؟ وزیر اٹھ کے گالیاں نکالیں، یہ جارحانہ پن ہوتا ہے؟ یہ تو ایک آپ کی ناکامی کا اعتراف ہوتا ہے. آپ پاکستان کی حکومتیں نہیں ہیں، آپ نے کبھی کو وزیر گالیاں دیتا سنا ہے؟ آپ کو کبھی کو وزیر اعظم اس قسم کی باتیں کرتا سنا ہے آپ نے جو عمران خان کرتا ہے؟ یہ تو اب ان کو بوکھلاہٹ ہے، ناکامی کا اعتراف ہے، یہ جارحانہ پن نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے. حکومت اپنے عمل سے نظر آتی ہے، اپنے عمل سے لوگوں کو قائل کرتی ہے، بڑے بھائی کا کردار ادا کر، وزیر کو ساتھ لے کے چلتی ہے. یہ تو آپ تو ہیں ہی کرپٹ، تو ساتھ میں کیسے ہاتھ ملا؟ پھر نہ ملائیں، پھر ٹھیک ہے، پھر جو ہوگا وہی ہوگا. ہم کرپٹ تو ہمیں پکڑ لو، الزام لگا سکیے. آج وہ سب سے کرپٹ حکومت پاکستان کی تاریخ میں یہ ہے. مجھ سے ابھی کسی نے پوچھا جی آپ کرپٹ وزیر بتائیں، میں کہا آپ کسی کا نام بتائیں، میں آپ کو اس کی کہانی بتاتا ہوں. آپ نام لیں، میں کہانی بتاؤں گا. یہ کرپٹ کہنا پاکستان میں بڑا آسان ہے، سارے پاکستانی کرپٹ ہیں. آپ نے پائلٹوں کو کہا دیے سارے، آپ چھٹی ہوگی پاکستان دنیا میں آپ کی. یہ ہوا ہے نا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے جو رپورٹ آئی ہے؟ کون سی رپورٹ ہے؟ کہاں پہ ہے؟ جو غلام سرور خان نے فلور آف دا ہاؤس پہ جو پیش. مجھے بتائیں نا، غلام سرور خان صاحب تو لائسنس ایشو نہیں کرتے ہیں، تو سی اے کرتا ہے. اگر سی اے کے امتحان میں چیٹنگ ہوئی ہے، سی اے لائسنس کینسل کر دے. جھگڑا کیا ہے؟ انصاف کے کوئی طریقے ہوتے ہیں نا. یہ سارے قانون موجود ہیں، سول ایویشن کے رولز موجود ہیں. آپ کو لائسنس پہ شک ہے کہ امتحان میں چیٹنگ ہوئی ہے، آپ اس آدمی کو شو کاز ایشو کرتے ہیں. میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی، میں اس کا آپ سے جواب لے لوں. وہی جو آج 3 وزراء نے پریس کانفرنس کی، ان کا جی کہ بڑا ہمارا ذہین وزیر اعظم آیا تھا، اور وہ جو ہے وہ وزیر اعظم بھی تھا اور ایئر لائن کا مالک بھی تھا، اور اپنی ایئر لائن تو ان کی بہت زبردست چلی، پی آئی اے تباہ ہو گیا. میں تو ذمہ دار نہیں ہوں نا. میں نے پی آئی اے بھی چلائی پروفٹیبل قانون کے مطابق. میں نے ایک ایئر لائن بنائی 2003 میں، جب میں حکومت میں نہیں تھا، اپوزیشن میں بھی نہیں تھا. ایک ادارہ بنایا، اس کو چلایا، 10 سال چلایا. میں اس کا مالک نہیں ہوں. میرے پاس 10% سے بھی کم شیئر تھے، وہ بھی بیچ دیے. یعنی اب آپ کو میں جس دن وزیر بنا اس دن عہدہ چھوڑ دیا. 7 سال میں ادھر نہیں گیا. وہ ادارہ چلتا ہے،
نوکری بھی دیتا ہے, وہ ٹیکس بھی ادا کرتا ہے. اسی طرح دوسری ایئر لائنز بھی ہیں. پی آئی اے کا میں نے ہمیشہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ایک ہی حل ہے, اس کو پرائیویٹائز کر دیں. حکومت اگر فیکٹری نہیں چلا سکتی, کاروبار نہیں کر سکتی, دنیا کے مشکل ترین کاروبار میں ایئر لائن ہوتا ہے. اگر ان کو کوئی شبہ ہے کہ میں نے کوئی پی آئی اے کو نقصان پہنچا کے ذاتی فائدہ لیا ہے تو میرے سامنے بیٹھ جائے, مجھ پہ الزام لگا لیں. آج پاکستان کا یہ مسئلہ ہے. مشاہد اللہ خان نے سارے رشتہ دار بھرتی کیے ہیں. مشاہد اللہ خان کا بھائی جو ہے وہ 35 سال پہلے پی آئی اے میں بھرتی ہوا تھا, آج بھرتی نہیں ہوا. ہمارے 5 سال میں کوئی مشاہد اللہ خان کا رشتہ دار بھرتی ہوا ہے پی آئی اے میں, پتہ کر لیں. آج جو سارے دوست یار اور رشتہ دار جو لگے ہوئے ہیں, ہاں کوئی ایس اے پی اے ہے, کوئی ایڈوائزر ہے, کوئی پتہ نہیں کیا ہے, ان کا کوئی جواب ہے؟ میں ان کو بھی نہیں پوچھتا. میں نے کہا تو الزام لگائیں نا یار, کون سی کرپشن ہوئی ہے؟ اچھا یہ بتائیں, میرے پاس اب آخری 1 منٹ ہے جی, کہ آگے سیاسی منظرنامہ آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے ڈاؤن دا روڈ 6 months؟ واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ سیدھی بات ہے, یہ حکومت رہی ملک کی تباہی ہے. اس حکومت کا ہر لمحہ ملک پر بھاری ہے. ان کرپٹ وزراء کا ایک ایک لمحہ اس ملک کے لیے بھاری ہے. باقی فیصلہ آپ کر لیں. فیصلہ کس نے کرنا؟ فیصلہ جس نے بھی کرنا عوام نے کرنا ہوتا ہے. اتحادی ہے, اتحادی چھوڑ کے چل جائیں گے, اکثریت ختم ہو جائے گی, آپ الیکشن میں جائیں گے یا کوئی اسمبلی کے اندر سے نئی حکومت بنے گی. نہیں تو کرسی کوئی چھوڑتا ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کرسی چاہے چھڑائی جاتی اتحادی ہے, اور کوئی آج تک کسی نے چھوڑی نہیں, چھڑائی جاتی ہے, چھٹ جاتی ہے. جب اتحادی نہیں ہوگی, اکثریت نہیں ہوگی, آپ کے اپنے کتنے ممبر ان کے اپنے بھاگنے کو تیار ہیں, تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں عوام کو فیس نہیں کر سکتے. اسمبلی میں تقریریں کی ہیں, ٹی وی پر جا کر کہتے ہیں, پارلیمنٹری پارٹی میٹنگز میں کہتے ہیں, کیبنٹ میں کہتے ہیں. اس ایسے ہی ہوتے ہیں, تبدیلی ایسے ہی آتی ہے نا. کوئی فوج کشی تو نہیں ہوتی, میں کوئی فوج بنا کے چڑھ دوڑوں گا, دارالحکومت پہ قبضہ کر لوں گا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب. ناظرین, یہ تھے شاہد خاقان عباسی, سابق وزیر اعظم پاکستان. آپ نے ان کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.